مما مجھے وشما سے کچھ کام ہے تو میں اس سے ملنے جا رہی ہوں۔ ہبا پرپل کلر کا ڈریس پہن کر وائٹ سٹالر میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شاہینہ بیگم اس وقت لاؤنج میں بیٹھے کچھ کام کر رہی تھی۔ اس کی آواز پر انہوں نے سر اٹھا کر اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، خیریت، بہت پیاری لگ رہی ہو تم بیٹا۔ آخر بیٹی کس کی ہوں؟ ہبا نے شرارت سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ اور یہ خزیمہ باہر ہے کیا؟ نہیں، وہ تو کچن میں ہے بیٹا، کیک بیک کر رہی تھی رمیز کے لیے۔ کچن کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے مسکراتی آواز میں بتایا، اور ہبا جو جھک کر ڈرائی فروٹ اٹھا رہی تھی بے اختیار چونک کر ان کو دیکھنے لگی اور بے یقینی سے ان کو دیکھا اور پھر پوچھا، کیا واقعی؟ اس کی پوچھنے پر انہوں نے خوشی سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ ہبا ہاتھ اوپر کر کے شکر ادا کرتی کچن کی طرف گئی جہاں وہ ڈارک چاکلیٹ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ خزیمہ، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کوئی بخار تو نہیں؟ ہبا نے اس سے شرارتی انداز میں پوچھا تو وہ بولی، ہاں اب ٹھیک ہوں۔ ساتھ ہی وہ چاکلیٹ پگلانے لگی تو ہبا نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر پوچھا، لیکن یہ ایک دم سے تبدیلی کیسے؟ اس کے سوال پر حزیمہ نے اسے دیکھا اور ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے کہا، ہبا رمیز بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ۔ مجھ سے وجہ مت پوچھنا، مگر اب میں تمہارے بھائی کے بنا رہنا نہیں چاہتی۔ اس نے مسکرا کر عجیب سے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے جگنو جب چمکنے لگے تھے۔ ہبا اس کی بات سن کر بھرپور مسکرائی تھی۔ ارے میری جان، تم خوش رہو، بس یہی بہت ہے۔ اور ہاں، کیک رکھنا، میں آ کر کھاؤں گی، ابھی میں وشما سے ملنے جا رہی ہوں۔ اس کا محبت سے گال چوم کر اس نے مسکرا کر کہا تو حزیمہ نے بھی سر ہلایا تھا۔ کیا یہی گاڑی ہے ریان بھائی کی؟ ہبا نے اسے گاڑی کو دیکھتے ہوئے سر کھجایا اور پھر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر وہ مسکرا کر بیٹھی تھی، مگر اگلا لمحہ اس کے لیے چونکانے کے لیے کافی تھا جب اسے ڈرائیور کی جگہ ہادی نظر آیا۔ آپ یہاں؟ اسے حیرت سے دھچکا لگا تھا۔ ہاں میں، تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہبا، بس حزیمہ کے متعلق کچھ باتیں کرنی ہیں، ہادی نے سنجیدگی سے کہا، اور ہبا نے انکار میں سر ہلا کر گاڑی سے اترنے کی کوشش کی، مگر گاڑی لاک تھی۔ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی، اسے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ دیکھیں ہادی بھائی، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز مجھے یہیں اتارو۔ اپنا لہجہ بڑی مشکل سے ہموار اور نارمل کرتے اس نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ میری بات سننی ہوگی اور وہ بھی خاموشی سے، ورنہ میں بے ہوش کر دوں گا۔ ہادی نے اسے دھمکی دی تو وہ کارگر ثابت ہوئی۔ ویسے بہت گھٹیا حرکت کی ہے آپ نے یہ، ہبا نے غصے سے کہا۔ سردی ہونے کے باوجود اسے پسینہ آ گیا تھا۔ ان کی گاڑی پھر چلنے لگی اور 5 منٹ بعد ایک بلڈنگ کے آگے جا کر رکی۔ چلو اترو، ہادی نے گاڑی بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو ہبا نے ایک لمحہ باہر اور پھر اسے دیکھا۔ آپ کو جو بات کرنی ہے مجھ سے یہیں کیجیے، میں گاڑی سے نہیں اتروں گی، ہبا نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ پہلے ہی اپنی بیوقوفی پر وہ جی بھر کر اسے رونا آ رہا تھا۔ دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں ہبا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہبا محبت کرتی ہو مجھ سے تو اتنا تو یقین کر ہی لو نا، اس نے بے حد نرمی اور بے بسی سے کہا تو ہبا نے سر اٹھا کر اسے بے یقینی سے دیکھا۔ ہبا میں برا نہیں تھا، خدا کی قسم، جان بستی تھی میری حزیمہ میں۔ جب تک وہ صبح اٹھانے نہیں آتی تھی تو میں اٹھتا نہیں تھا، اکثر اسی وجہ سے تابش بھائی سے ڈانٹ پڑ جاتی تھی مجھے۔ ایک بھی لمحہ ملتا تھا نا تو میں اس سے بات کرتا تھا، اور میں نے مر کر بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی اسے چھوڑ سکوں گا، مگر اب ایک ایک پل میں آگ میں جھلس کر گزار رہا ہوں۔ میں تم سے فون بھی نہیں لوں گا، اگر تمہیں شک ہو تو بھلے سے کسی کو بھی کال کر دینا، یا ابھی کال کر کے جس مرضی کو بتا دو کہ تم ہادی کے پاس ہو، صرف آدھے گھنٹے کے لیے۔ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، اس کی آواز میں بے بسی اور خسارے کا دکھ نمایاں تھا۔ ہبا کا دل اس کی صورت دیکھ کر فوراً نرم پڑا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ اتر گئی تو وہ دونوں ایک فلیٹ میں داخل ہوئے۔ پتہ ہے یہ میں نے حزیمہ کے لیے لیا تھا، سوچا تھا کہ جب شادی ہوگی تو گفٹ کروں گا، لیکن قسمت۔ ہادی نے یہ کہہ کر اپنی آنکھیں مس لی، پھر وہ اپنے لفظوں کو ترتیب دینے لگا۔ ٹھیک ہے، مگر آپ نے جو کہنا ہے پلیز جلدی سے کہیے، ہبا نے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ہادی نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، دیکھو ہبا، میں اس کے بنا جی نہیں پا رہا، تو تمہیں مجھے ایک فیور دینی ہوگی۔ رمیز ایک بہت اچھا انسان ہے، وہ ہر حال میں خوش رہنا جانتا ہے، میرے پاس بس حزیمہ تھی، تم مجھے وہ واپس کر دو۔ وہ اسے آس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو ہبا کو اس کی بات سن کر جھٹکا لگا تھا۔ لیکن وہ دونوں آپس میں بہت خوش ہیں تو آپ ان کا پیچھا چھوڑ دینا، آج تو وہ بھائی کے لیے کیک بنا رہی تھی، پلیز ان کا پیچھا چھوڑ دیں آپ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگی تو ہادی نے کھڑے ہو کر اپنے اندر اٹھنے والے طوفان پر قابو پانا چاہا۔
میں نہیں چھوڑ سکتا اس کا پیچھا. تم کچھ بھی کر کے ان دونوں کو الگ کرو گی ورنہ اچھا نہیں ہوگا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے دھمکی دے کر بولا تو ہبا نے غصے سے اسے دیکھا. ایک گناہ پہلے کر چکے ہو، اس کے کردار پر الزام لگا کر اور اب اسے طلاق دلوا کر کیا خودکشی کروانا چاہتے ہو اس سے؟ وہ غصے سے چلا کر بولی، میں نے تم سے جو کہا ہے بس وہ کرو. میں نہیں کروں گی، جو مرضی کر لو تم. وہ اٹھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی. تو ہادی نے کہا، پھر ٹھیک ہے، تو تم مجھ سے نکاح کر لو. اس کی بات پر ہبا نے اسے چونک کر دیکھا. کیا آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے کیا؟ مجھے جانا ہے، مجھے جانے دیں. وہ پرس اٹھا کر جانے لگی تو ہادی اس کے سامنے آیا. رکو ہبا، مجھے یا خزیمہ چاہیے یا تم، اب چوائس تمہاری اپنی ہے. اس کے لہجے میں دنیا جہان کی سختی تھی. وہ کسی شاپ میں رکھی گڑیا نہیں مسٹر ہادی کہ آپ کو جب بھی آپ کا دل چاہے آپ اسے لے لیں. اچھا چلو ٹھیک ہے، میں حزیمہ سے دست بردار ہوتا ہوں، تم مجھ سے ابھی کے ابھی نکاح کر لو. وہ سینے پر بازو باندھے کہنے لگا، میں نہیں کروں گی نکاح، مجھے گھر جانا ہے، سائڈ پر ہو. اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی. ہادی نے دروازہ لاک کیا تو ہبا کو پسینہ آیا. دیکھو ہادی پلیز مجھے جانے دو پلیز. اس نے آواز کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا ہبا، ورنہ میں یہاں سے تمہیں جانے نہیں دوں گا. ہادی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اطمینان سے بولا، بلکہ اسے دھمکی دی تھی. تم جیسے گھٹیا انسان سے مجھے یہی امید تھی، مگر تم کچھ بھی کر لو میں نہیں کروں گی نکاح، چاہے میری جان بھی لے دو. ہبا میں برا تھا نہیں مگر مجھے بننا پڑا، مگر اب میں کسی کو بھی چین سے نہیں جینے دوں گا، کسی کو بھی نہیں. میرا نام تاریخ میں لکھا جائے گا کہ میں سب کی خوشیاں کیسے چھینتا رہا تھا. ہبا عرفان، تم شاید جانتی نہیں کہ مجھے ابھی کہ میں کتنا گر سکتا ہوں. وہ بظاہر مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں وحشت اور اذیت تھی. محبت کھونے کا درد اس کے چہرے پر رقم تھا. اور کتنا گرو گے تم ہادی؟ کہیں سے بھی تم مجھے پڑھے لکھے انسان نہیں لگ رہے. ہاں صحیح کہا تم نے، ڈگری تو کچھ سکھاتی ہی نہیں، جو سکھاتا ہے یہ زمانہ سکھاتا ہے. خیر مجھے اپنے کریکٹر کی صفائی بالکل نہیں دینی، تم مجھ سے نکاح کر لو ورنہ ایک ایک لمحہ تمہیں پچھتا کر گزارنا پڑے گا. اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کمرے میں ٹہلتے ہوئے پھر سے کہا، جب تک کوئی لڑکی راضی نہ ہو اور اس کا ولی موجود نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. ولی چلو تم راضی کر بھی لو مگر مجھے راضی نہیں کر سکو گی ہادی، اور جب میں قبول نہیں کروں گی تو نکاح نہیں ہوگا. سمپل سی بات ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گی، تم چاہے جو مرضی کرو. وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے بولی. اپنے بھائی کا دیا بھروسہ ہی تھا کہ وہ بنا ڈرے بول رہی تھی. میں ان سب باتوں کو نہیں مانتا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ نکاح کر لو ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے. وہ اس کی جانب پلٹتے ہوئے کاٹ دار لہجے میں بولا، ہادی میں بہت اچھی مسلمان تو نہیں مگر اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. ہادی اگر تم حزیمہ کے سابقہ شوہر نہ ہوتے تو شاید میں تم سے نکاح کر لیتی، مگر میں اپنی دوست کو مزید کوئی صدمہ نہیں دے سکتی. ہبا نے سنجیدگی سے کہا تو ہادی نے چونک کر اسے دیکھا. میں حزیمہ کو جا کر سب سچ بتانے لگا ہوں. ہادی نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ بولی، کیا مطلب، کیا بتانے لگے ہو؟ مطلب یہی کہ مجھے اس سے بدگمان کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیسٹ فرینڈ ہبا ہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کیا آپ کو؟ آپ کا دماغی توازن ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں ابھی تو ٹھیک ہوا ہے. یہ دیکھو، کیا یہ کالز تم نے نہیں کی؟ کیا یہ تمہارا نمبر نہیں؟ ویل یہ سب ٹھکرا بھی دو تو غور سے دیکھو کہ یہ سم تمہارے نام پر ہے. ہادی نے اس کے سامنے پر موبائل کیا تو ہبا شوق رہ گئی. یہ میں نہیں ہوں ہادی. ڈر کر اس نے کہتے ہوئے انکار میں سر ہلا کر کہا تو اس کا سارا کانفیڈنس بھی فوراً اڑ گیا تھا. ہاں تم تو اب یہی کہو گی نا؟ ویسے تمہاری چال بازیوں کا میں فین ہو گیا ہوں ہبا، ویری ویل پلیڈ. ہادی میں سچ کہہ رہی ہوں، خدا کی قسم یہ میں نہیں ہوں. وہ روتے ہوئے بولی تو ہادی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، صرف ایک سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دو اور تم سچ بولو گی، قسم کھا کر کہو. کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ہادی کے سوال پر ہبا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور اس نے فوراً نظریں جھکا دی. ہبا جب تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو نکاح کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہادی نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، محبت اگر گھٹیا انسان سے ہو جائے تو بندہ نکاح تو اسی سے نہیں کرے گا نا. اگر محبت غلط شخص سے ہو گئی ہے تو وہ بے اختیار عمل تھا، مگر نکاح تو اختیار میں ہے نا. وہ آہستگی سے کہہ کر اپنی نظریں چرا گئی تھی. میں گھٹیا ہوں، مانتی ہو نا، تو پھر کر لو نکاح. ہادی نے اس کی اڑی رنگت دیکھ کر کہا،
ٹھیک ہے، مجھے 10 منٹ چاہیے سوچنے کے لیے، تم اتنی دیر تک مجھے ڈسٹرب نہیں کرو گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کچھ فیصلہ کر کے بولی تو ہادی نے اسے دیکھا، وہ سنجیدہ تھی۔ اوکے فائن، میں آدھے گھنٹے بعد آؤں گا، اتنی دیر میں ارینجمنٹ کر لوں۔ وہ بھی مان گیا تھا۔ اس کے جانے پر وہ صوفے پر بیٹھ کی تو ہادی وہاں سے چلا گیا۔ تم واقعی برے نہیں ہو ہادی، اگر ہوتے تو شاید میرا فون ضرور لے لیتے۔ جو ہی اس نے دروازہ لاک کیا تو ہبا فوراً اٹھی۔ وقت بہت کم ہے، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ کنپٹی سے ہلاتے کمرے میں ٹہلنے لگی، پھر اس نے رمیز کو کال کی تو اس کا نمبر بند تھا۔ اب اسے صحیح معنوں میں پریشانی ہوئی، کیا کروں؟ وہ تیزی سے نمبر ڈھونڈ رہی تھی، جب رامز کا نمبر سامنے آیا تو اس کے ہاتھ اس نمبر پر رکے۔ فی الحال یہی انسان تھا جو اسے اس مصیبت سے باہر نکال سکتا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اس نمبر پر کال کر دی۔ بیل جا رہی تھی مگر وہ پک نہیں کر رہا تھا، اور اب کی بار تو وہ رونے لگی تھی۔ میں کیسے قبول کروں گا حزیمہ کی جگہ ہبا کو؟ ہاں، ہادی نے اپنا سر چیئر کی پشت سے ٹکایا تھا۔ اس وقت وہ قریبی فاسٹ فوڈ شاپ پر تھا۔ اس کا سر بری طرح درد کر رہا تھا۔ کاش کہ میں وقت کو موڑ سکتا۔ کوئی نہیں، اپنی بہن کی خاطر تو اسے چھوڑنا ہی پڑے گا نا۔ اس نے گہری سانس لے کر ہوا کے سپرد کی تھی۔ دوسری طرف رامز اس وقت گانا ریکارڈ کرنے اسٹوڈیو میں آیا تھا۔ اس کا دل بہت اداس تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ کوئی بہت پریشان ہے۔ گھر کال کی تو سب ٹھیک تھا۔ وہ بے دلی سے بیٹھا تھا جب لو کالنگ دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے ہبا کا نام لو کے نام سے سیو کیا ہوا تھا۔ وہ کتنی دیر بے یقینی سے دیکھتا رہا۔ اس کا موبائل بج کر بند ہو گیا تھا۔ رامز نے فوراً اس کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو ہبا، تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے چھوٹتے ہوئے بےتابی سے پوچھا تو وہ بولی، رامز میں… وہ کچھ کہہ نہ پائی اور رونے لگی۔ ہبا کیا ہوا، بتاؤ نا مجھے۔ رامز میں تم سے ہماری دوستی کی بہت بڑی قیمت مانگنے لگی ہوں۔ رامز پلیز مجھ سے نکاح کر لو۔ حالات سازگار ہوتے تو تم مجھے چھوڑ دینا۔ اس کی اتنے عرصے بعد بجھی نم اور بھیگی آواز رامز کو بے چین کر گئی تھی۔ اوپر سے نکاح کا کہنا۔ رامز کو لگا کہ یہ سب ایک خواب تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اسٹوڈیو سے باہر نکل کر قدرے پرسکون جگہ آیا۔ کیا کہا؟ نکاح؟ ہاں رامز، مجھ سے نکاح کر لو تم۔ ہبا پلیز، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم تھوڑا سا بتاؤ ہوا کیا ہے؟ رامز دیکھو، میں ابھی تمہیں کچھ ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتی، پلیز بس یوں سمجھو کہ تمہاری بہت ضرورت ہے مجھے۔ پلیز تم جہاں بھی ہو بس ایک بار آ جاؤ یا کسی طریقے سے مجھ سے ابھی نکاح کر لو، پلیز رامز۔ وہ انا پرست لڑکی آج گڑ گڑا رہی تھی اور اس سے التجا کر رہی تھی۔ اس کی بھرائی آواز سے رامز کو یہی لگا کہ جیسے وہ بہت تکلیف میں ہو، بہت اذیت میں ہو، مگر یہ پوچھنے کا وقت نہیں تھا۔ ٹھیک ہے ہبا، میں آ رہا ہوں۔ اسے مزید کچھ پوچھے بنا اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ حالات جیسے بھی ہو چکے تھے، وہ لڑکی اس کی دوست رہ چکی تھی، مگر اس کی محبت ابھی بھی تھی۔ دونوں کو معلوم تھا کہ سامنا کرنا مشکل ہوگا، مگر اب یہ ناگزیر تھا۔ رامز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا ہو گیا تھا جو ہبا سے نکاح کا خود کہہ رہی تھی۔ اوکے، تم مجھے لوکیشن سینڈ کرو جلدی۔ اس نے ہبا کو کہا تو ہبا نے سر ہلا کر فوراً لوکیشن سینڈ کر دی تھی۔ رامز پلیز جلدی آنا۔ ہبا تم پریشان مت ہو، میں فوراً آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا۔ اس نے ساری سچویشن اپنے دوست کو بتائی تو اس نے بھی فوراً ساتھ دیا۔ اس وقت گواہوں کی ضرورت تھی تو وہ بھی ارینجمنٹ ہو گیا تھا۔ اس نے یہ سارے کام بہت جلدی میں کیے۔ جو وقت گزر رہا تھا، ہبا کو اپنی سانس نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی فلیٹ کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو ہبا کو لگا تھا کہ وقت ہاتھوں سے پھسل چکا ہے۔ دروازہ کھول کر ہادی اندر آیا تھا اور ہبا کو لگا تھا کہ بس اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ جس شخص کو دیکھنے کو وہ کبھی ترستی تھی، آج اسے دیکھ کر اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ محبت پر اب خوف غالب آ چکا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے بس سر ہلا کر رو رہی تھی۔ ہادی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ہر جذبے سے آ رہی تھی۔ ہادی پلیز مجھے چھوڑ دو، دیکھو سب لوگ مجھ سے بدگمان ہو جائیں گے، میں کس کو صفائی دیتی پھروں گی۔ وہ حزیمہ، وہ نفرت کرے گی مجھ سے اور میں یہ سہ نہیں پاؤں گی۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے رو کر کہنے لگی۔ ہادی اس کی بات سن کر کہہ لگانے لگا اور ان کہکوں میں ٹوٹے کانچ جیسی چبھن بت تھی۔ ہبا کو اس کے یوں ہنسنے سے خوف آیا تھا۔ حزیمہ نفرت کرے گی نا تم سے، رائٹ؟ ہادی اس کی طرف جلدی سے پلٹا اور اس کی آنسوں سے بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہبا نے آہستگی سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ مجھ سے بھی نفرت کرتی ہے وہ، شدید نفرت۔ مجھے بھی لگتا تھا کہ نہیں سہ پاؤں گا، لیکن دیکھو میں آج تک زندہ ہوں۔ دور تک مرنے کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہا میرا۔ اس کے چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک سنجیدہ تھے۔ رامز پلیز پہنچ جاؤ، اللہ جی میری مدد کریں۔ ہبا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے شدت سے دل ہی دل میں دعا مانگی اور تبھی دروازے پر بیل بجی تھی۔ یہ کون آ گیا اس وقت؟
ہادی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر ہیبا کو جو امید بھری نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی. وہ دروازہ کھولنے گیا تو وہاں رامس اور کچھ لوگ تھے. تم؟ ہادی اسے دیکھ کر شوق سے ہو کر بولا تھا. اس شخص کو وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح گھومنے لگا کہ کیسے اس نے حذیمہ کو پروپوز کیا تھا. ہادی نے مٹھیاں بھیج کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا. اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا تھا مگر اسے ابھی اچھی طرح کنٹرول سے کام لینا تھا. رامس یہ زبردستی مجھ سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے. ہیبا پیچھے سے بھاگ کر آئی اور روتے ہوئے اسے کہنے لگی. تم اندر چلو ہیبا. ہادی نے پلٹ کر اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے دھاڑ کر کہا. تمیز سے بات کریں مسٹر ہادی. عورتوں سے بات کرنے کی تمیز آپ کو سیکھ لینی چاہیے اب تو. رامس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. ہیبا کے آنسو سے بے چین کر گئے تھے. تم مجھے تمیز سکھاؤ گے؟ تم جیسا گھٹیا بندہ جس کی وجہ سے مجھ سے میری محبت دور ہوئی. تمہیں لگ رہا ہے کہ تم... اس کا گریبان پکڑتے ہوئے چلا کر کہہ رہا تھا. جب رامس نے کسی کو اشارہ کیا تو اس نے آ کر ہادی کو پکڑ لیا. تم اگر اپنے باپ کے بیٹے ہو نا تو کر کے دکھاؤ یہ نکاح. میں بھی مانوں کہ تم مرد ہو. ہادی خود کو مسلسل چھڑاتے ہوئے رامس کو چیلنج کر رہا تھا. ہاں دیکھنا ابھی کر کے دکھاتا ہوں. رامس سر ہلا کر وہاں آرام سے بیٹھ گیا. اس کے ساتھ اس کی سیکیورٹی بھی تھی. ہیبا کو اب تھوڑا سکون تھا مگر اندر کہیں بے چینی تھی. رامس تسلی سے ہیبا کو دیکھ رہا تھا گویا اس سے زیادہ ضروری کوئی کام ہی نہ ہو. ہادی اسے مسلسل ہیبا سے نکاح کرنے پر اکسا رہا تھا. رامس کوئی اور رستہ نہیں ہے؟ مکمل خاموشی محسوس کر کے ہیبا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نم آواز میں کہا تو رامس نے اسے دیکھا. اس کے پاس ایک نہیں 100 رستے تھے مگر وہ یہ موقع کھونا نہیں چاہتا تھا. اسے معلوم تھا کہ اگر آج یہ نکاح نہ ہو سکا تو وہ اس کی کبھی نہیں ہو سکے گی. نہیں ہیبا نکاح کرنا ہی پڑے گا. اس کی بات پر ہیبا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تو رامس کو دکھ ہوا مگر اب محبت میں ایسا موڑ آیا تھا جب اس کی خود غرضی عروج پر تھی. جب صرف محبوب کو پانے کی طلب تھی. اس کی کب کی مانگی دعائیں یوں قبول ہو رہی تھی اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا. ہیبا کے لیے نکاح کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا. ہادی اطمینان سے کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا. میں بھائی کو کال کرتی ہوں نا. اس نے دوبارہ رمیز کا نمبر ڈائل کیا مگر وہ بند تھا. اب تو وہ باقاعدہ رونے والی ہو گئی. ہیبا کیا نکاح شروع کریں؟ رامس نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا کہ کہیں کسی کی کال نہ آ جائے اور موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے. وہ اب حذیمہ کا نمبر ڈائل کر رہی تھی مگر آج جیسے سبھی نے اس کی کال نہ پک کرنے کی قسم کھائی تھی. ہیبا نے مایوسی سے اپنے موبائل کو دیکھا. رامس نے پھر پوچھا تو ہیبا نے آہستگی سے سر ہاں میں ہلا دیا تھا. نکاح کا مطلب وہ اچھی طرح جانتی تھی مگر اس وقت خوف سے اس کا دماغ اتنا معاف ہو چکا تھا کہ ہر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی بند ہو چکی تھی. اسے ہزاروں خیال آ رہے تھے مگر اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. نکاح جب شروع ہوا تو ہیبا کو اپنے آنسو دل پر گرتے محسوس ہوئے. جب رامس کا نام اس کے سامنے آیا تو اس نے ہادی کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. ہادی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی. ہیبا کو اس چمک کی سمجھ نہ آئی. دل کو مارتے ہوئے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان پر چل کر اس نے سائن کر دیے تھے. رامس بہت خوش تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے کچھ کر بیٹھے مگر ابھی جذبات پر قابو رکھنا بہت ضروری تھا. سبھی لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے رخصت ہو گئے. ہیبا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی. رامس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. ہیبا پلیز رو مت. واہ یار واہ تم تو انتظار میں بیٹھے تھے مگر ایک بات میں بتاؤں میں اس سے نکاح کو کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا. مجھے بس اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے اپنی راہ سے ہیبا نامی کانٹا نکالنا تھا. اپنا سفر آسان کرنا تھا. مجھے معلوم تھا کہ جب یہاں سے جاؤں گا تو یہ فون کر لے گی کسی کو. میں نے سوچا تھا کہ رمیز کو فون کرے گی تو بدگمان کرنا آسان ہوگا مگر رمیز کا فون بند ہونا میری اچھی قسمت تھی. اور دوسری بات مجھے اس سے سب کو بدگمان کرنا تھا. وہ پلان اچھا تھا مگر یہ تو تم دونوں نے کام مزید آسان کر دیا. ویل ڈن رامس تھینک یو سو مچ. اب جلدی سے جاؤ مجھے فلیٹ کو لاک کرنا ہے. ہادی ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا اور ہیبا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. یعنی کہ اسے بیوقوف بنایا گیا تھا. اس کے جذبات سے کھیلا تھا اس نے. گھٹیا انسان میں تمہیں جان سے مار دوں گی. وہ چلاتے اس کی جانب بڑھی جب ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. گھٹیا میں نہیں تم کتنی نیک ہو یہ میں جانتا ہوں. حذیمہ کو میری زندگی سے نکال دیا تم نے. ہادی بھی جواباً کاٹ دار لہجے میں کہتا ہو چلایا تھا. رامس فوراً آگے آیا اور ہادی کے ہاتھ سے اس کا بازو چھڑوایا. ہے بات تم جاؤ گاڑی میں.
سامنے بلیک کلر والی میری گاڑی ہے، جاؤ۔ رامز نے بڑی مشکل سے ضبط کرتے ہوئے کہا تو ہبا فوراً وہاں سے چلی گئی۔ دیکھیے مسٹر ہادی، آپ خود سوچ لیں کہ کس نے نکالا ہے آپ کی زندگی سے حذیمہ کو؟ رمیز نے، ہبا نے، میں نے، یا خود آپ نے؟ رامز نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ہادی نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ تم نہیں جانتے ہو رامز، اس خود غرض اور گھٹیا لڑکی کی وجہ سے۔ ہادی آگ بگولا تو کچھ بولنے لگا جب رامز نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ شٹ اپ مسٹر ہادی، آئندہ گھٹیا مت کہیے گا اسے۔ وہ ہادی کو دیکھتے ہوئے تڑپ کر غصے سے بولا تھا۔ اچھا، بڑی محبت جاگی ہے تمہاری؟ نکاح ہوئے بھی 5 منٹ نہیں اور تم محبت کرنے لگے؟ ایک بات بتا دوں تمہاری انفارمیشن کے لیے، بلکہ ابھی نہیں بعد میں بتاؤں گا۔ ہادی نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا۔ ویل، مجھے تو ترس آ رہا ہے آپ پر مسٹر ہادی۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ حذیمہ نے صرف آپ سے محبت کی تھی۔ ایک دن غلطی سے میرا ہاتھ حذیمہ کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہوا تو اسے شدید غصہ آیا تھا۔ اس نے کہا تھا اس دن کہ رامز اپنی حد میں رہو، میرا ہاتھ پکڑنے کا حق صرف ہادی کو ہے۔ سارا دن وہ آپ کے قصے سنایا کرتی تھی۔ آپ کے نام پر اس کے چہرے پر اتنے رنگ بکھرتے تھے کہ شمار کرنا مشکل ہوتا تھا۔ مگر بہت بد نصیب ہو آپ، جس نے کسی گھٹیا انسان پر یقین کر کے اسے چھوڑ دیا، اور میں وہ انسان نہیں ہوں۔ سو مجرم تک پہنچنے کی کوشش کرو آپ۔ رامز سنجیدگی سے کہہ کر گلاسے چڑھا کر اس پر ایک نظر ڈال کر وہاں سے چلا گیا تو ہادی اسے ساکت سا دیکھنے لگا۔ اور ہاں، ایک اور بات، آپ کا بہت شکریہ مسٹر ہادی کہ آپ کی وجہ سے مجھے میری محبت مل گئی۔ ہبا میری بہت پرانی مگر ایک نئی چاہت ہے۔ وہ پلٹ کر آیا اور دلکشی سے مسکراتے ہوئے کہہ کر پھر ہنستا وہاں سے چلا گیا، جبکہ ہادی اس کی گاڑی کو دیکھنے لگا جس میں وہ چلا گیا تھا۔ ہبا گاڑی میں آ کر رو رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں اس کی زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ تو خوف سے پیلی پڑ رہی تھی کہ کیسے وہ سب ماما اور باقی سب کو بتائے گی۔ کیا ری ایکشن ہوگا ان سب کا یہ سب سننے کے بعد؟ رامز جب آیا تو وہ سامنے ہی دیکھ رہی تھی۔ رامز نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور کہا، ہبا پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رامز نے اسے ریلیکس کرنا چاہا مگر جواب میں ہبا خاموش رہی۔ وہ اس سے کیا کہتی جس سے وہ پہلے دوستی توڑ چکی تھی، آج اس سے ہی مشکل وقت میں بھیک مانگی تھی۔ ہبا آپ مجھے ساری بات بتاؤ کہ کیوں اور کیسے کیا ہادی نے تمہیں اغوا؟ اس کے اوپر تو مقدمہ بنتا ہے، اسے سخت سزا ملے گی اس کی۔ رامز نے اپنا رخ اس کی طرف موڑ کر کہا تو ہبا نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر بے اختیار انکار میں سر ہلایا۔ وہ ہادی کو سزا نہیں دے سکتی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہادی کو سزا دے سکتی، اسے تڑپتا ہوا دیکھ سکتی۔ رامز وہ سب چھوڑو، تم مجھے ڈائیورس دے دو۔ چند لمحے وقفے کے بعد وہ بولی تو رامز نے چونک کر بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ رشتہ جسے بنے ہوئے ابھی 10 منٹ ہوئے تھے وہ اسے توڑ دینے کو کہہ رہی تھی۔ رامز کو لگا کہ کسی نے اس کے دل پر گھونسا مارا ہو۔ ہبا تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا نا۔ رامز نے بڑی مشکل سے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ کیا سنبھالو گے رامز؟ پلیز، میں جانتی ہوں کہ میں نے تم سے بہت بڑا امتحان لیا ہے۔ تمہیں جس سے محبت ہے تم اس سے شادی کر لو۔ اس نکاح کا کسی کو پتہ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ یہیں ختم ہو جائے نا۔ ہبا انگلی آپس میں پھنساتے ہوئے کہہ رہی تھی اور نہ چاہ کر بھی رامز کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس کے ساتھ تو میں شادی کر چکا ہوں ہبا، رامز نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں اطمینان سے بتایا تو ہبا نے چونک کر اس کی طرف رخ موڑا۔ تو کیا اس نے تمہیں مجھ سے بھی نکاح کرنے کی اجازت دے دی؟ بے یقینی سے آنکھیں پلاتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بالکل، رامز نے گاڑی ریورس کرتے ہوئے سر کو ہلا کر کہا۔ اف، کتنی زیادتی ہوگی نا اس کے ساتھ۔ رامز تم مجھے چھوڑ دو پلیز، میں کسی کی بد دعا نہیں لینا چاہتی۔ وہ انتہائی تیز لہجے میں بولی تو رامز کو اپنا دل کسی شکنجے میں پھنستا ہوا محسوس ہوا۔ دیکھو ہبا، طلاق شادی کے بعد فوراً ڈائیورس نہیں ہو سکتی اور اسے کوئی اعتراض نہیں ہے ہماری شادی پر، رامز نے سنجیدگی سے بتایا۔ یہ تو بہت مسئلہ ہو گیا رامز، تم ابھی کسی کو مت بتانا پلیز، میں موقع اور وقت دے کر بھائی کو بتا دوں گی، ہبا نے کہتے ہوئے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ ہبا ایک سوال پوچھوں تم سے؟ رامز نے اس سے اجازت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہبا نے اس کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ وہ اس وقت سامنے سڑک پر نظر جمائے گاڑی چلا رہا تھا مگر پھر بھی ہبا کا سر ہلانا نوٹس کر گیا تھا۔ ہبا تمہیں تو مجھ پر یقین کرنا چاہیے تھا نا
کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں حزیمہ کی زندگی برباد کر سکتا ہوں؟ میں 1 سال سے تڑپ رہا ہوں ہبا۔ وہ چہرے پر سنجیدگی کی چادر اوڑے دکھ سے کہہ رہا تھا۔ ہبا نے بے ساختہ اسے دیکھا اور پھر کہا، لیکن رامز تم نے تو خود یہ اعتراف کیا تھا کہ وہ ویڈیو تم نے لگائی تھی۔ اوف ہبا، ذرا سی بھول انسان کو مجرم بنا دیتی ہے۔ میں کافی دن غیر حاضر رہا کالج سے۔ مجھے ایک شو میں جانا پڑا تھا، وہاں سے میرا آڈیشن ہوا اور میں سلیکٹ ہو گیا، اور میں نے اپنے آڈیشن کی ویڈیو لگائی تھی تو مجھے لگا کہ تم لوگ اسی ویڈیو کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ کیا مطلب رامز؟ تو تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں پھر؟ اب کیا بتاتا؟ دوستوں کو بھی بتانا پڑے تو یار کچھ بتانا رہ جاتا ہے کیا؟ میں تو خود کو تب سے حزیمہ کا مجرم سمجھتا رہا۔ وہ دکھ سے گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے بولا اور پھر ساری بات اس کی گوش گزار کر دی۔ اوہ نو رامز، آئی ایم ریئلی سوری یار۔ اچھا کوئی بات نہیں، شاید قسمت میں یوں ہی لکھا تھا۔ ویسے حزیمہ کیا کرتی ہے آج کل؟ وہ اس کی تو رمیز بھائی سے شادی ہو گئی ہے۔ ہبا نے آہستہ سے بتایا تو وہ بری طرح چونک اٹھا۔ ہبا کو دیکھا تو ہبا نے سر ہلا کر اپنے کہے کی تائید کی۔ اچھا تو وہ خوش تو ہے نا؟ ہاں بالکل، شکر ہے کہ خوش ہے، بھائی بہت خیال رکھتے ہیں اس کا۔ چلو اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ رامز نے سچے دل سے دعا کی تو ہبا نے آمین کہا۔ پھر گاڑی اس کے گھر کے باہر رکی تو اس نے رامز کی طرف دیکھا۔ رامز پلیز اس بات کو فی الحال یہیں دفنا دو، یوں سمجھنا کہ آج کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں جلد ہی اس بے نام رشتے کو ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ میں تمہاری دوست رہنا چاہتی ہوں۔ اپنی مسز کو میری طرف سے سوری کہنا اور شکریہ کہ تم نے میری اتنے مشکل وقت میں ہیلپ کی۔ وہ شکریہ ادا کر کے سنجیدگی سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی تو رامز نے گہری سانس لی اور سامنے پڑے پیپرز کو دیکھا اور پھر خوش ہو کر دل سے دعا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہبا جب گھر آئی تو اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ کنپٹی سے ہلاتی لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ سارا منظر آنکھوں کے آگے کسی فلم کی طرح گزرا تو اسے رگ رگ میں خنجر اترتا محسوس ہوا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا۔ یہ معاملہ اب اسے خود ہی ہینڈل کرنا تھا۔ وہ فریش ہونے کے لیے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کیا ہبا نے بتایا نہیں ہوگا ابھی تک گھر میں؟ کب پتہ چلے گا مجھے کچھ، تاکہ میں اپنا آخری پتہ تو پھینک دوں۔ ہادی آفس میں بیٹھا یہ سب سوچ رہا تھا۔ آج کتنے دن گزر گئے تھے مگر اس کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ کچھ کر پاتا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، وہ کچھ سوچ کر اٹھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد گاڑی ایک شاندار عمارت کے سامنے رکی تھی۔ تم تو بہت امیر ہو رمیز عرفان، تمہارے پاس حزیمہ ہے، تم اذیت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جو مجھے ہر پل ملتی ہے۔ یہ سوچ کر کے میری حزیمہ تمہارے پاس ہے۔ اس نے آنکھیں مسلی اور قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ ریسپشن پر بیٹھی لڑکی سے اس نے کہا تو اس نے سر ہلا کر رمیز سے اجازت طلب کی تو ہادی کا سنتے ہی رمیز نے فوراً اجازت دے دی۔ السلام علیکم، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ رمیز کھڑے ہوتے مسکرا کر بولا۔ وہ اس کے یہاں آنے پر حیران ضرور ہوا تھا۔ ہادی نے سنجیدگی سے اس کا جواب دیا، ویل مسٹر ہادی باتیں تو ہوتی رہیں گی، آپ یہ بتائیں نا کہ کیا لیں گے آپ، اینڈ نو فارمیلٹیز۔ رمیز نے مسکرا کر انٹرکام اٹھاتے ہوئے پوچھا تو ہادی نے سنجیدگی سے کہا، حزیمہ۔ حزیمہ؟ او آئی مین آپ کا مطلب ہے کہ آپ حزیمہ کو گھر لے کر جانا چاہتے ہیں؟ تو کوئی بات نہیں، لے جائیے گا، شام کو میں پک کر لوں گا۔ خود کو ریلیکس کرتے ہوئے اس نے ازلی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو ہادی نے کہا، نہیں آپ مطلب نہیں سمجھے میرا، میں حزیمہ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو کیا کرنا ہے آپ خود سمجھدار ہیں۔ ہادی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یوں کہا جیسے کوئی بہت عام سی بات کی ہو۔ رمیز منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ بات کیا کر رہا تھا۔ دوبارہ شادی؟ آئی ایم سوری، میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، رمیز عرفان، دوبارہ شادی۔ اس کی بات پر رمیز نے بمشکل خود کو کنٹرول کر کے نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ہادی نے گہری سانس لی۔ رمیز کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس سے حزیمہ کے نکاح کو چھپایا گیا تھا۔ تو مسٹر رمیز، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حزیمہ پہلے میری بیوی تھی؟ ہادی نے اس کی طرف دیکھتے اسے پوچھا تو رمیز نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ کیا مذاق ہے یہ ہادی؟ آپ لمٹ کراس کریں اپنے غصے کو بڑی مشکل سے قابو پر کرتے ہوئے اس نے نظریں پھیر کر کہا، دیکھیں میں اتنا گھٹیا نہیں مگر اتنا بھی نہیں کہ یہ جھوٹ بولوں۔ آپ یہ پکچرز دیکھ لیں۔ اس نے اطمینان سے کہتے ہوئے فون اس کے سامنے کیا۔
یہ پکچرز اس نے کل ہی مدد کے فون سے اپنے فون میں شیئر کی تھی. اس میں حزیمہ کے نکاح کی پکچرز تھی. کتنے خوبصورت لمحات تھے. حزیمہ ہنس رہی تھی اور رمیز کو لگا کہ اس کی سچی ہنسی صرف پکچرز میں ہی ہے. سوری، آگے تھوڑا پرسنل پکچرز ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ حزیمہ کو چھوڑ دیں گے. اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کی سچی خوشی کی پرواہ تو کریں گے نا آپ. ہادی نے اس سے فون لیتے ہوئے مسکرا کر کہا. اس کے سارے راستے خود بہت آسان ہو رہے تھے اور رمیز کو لگا کہ کسی نے اس پر یہ ساری عمارت گرا دی ہو. اوکے مسٹر رمیز، میں چلتا ہوں، بائے. وہ ایک شان سے کہتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور رمیز نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے. ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا. اس نے ہارے ہوئے انداز میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی. ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو. رمیز نے کنپٹیاں سہلاتے خود کلامی کی. اسے اپنی رگ رگ میں درد ہوتا محسوس ہو رہا تھا. جھوٹ کیوں بولا گیا مجھ سے؟ ماما کو یہ بات پتہ چلی تو... یہی سوچتے اس نے انکار میں سر ہلایا تھا. تو حزیمہ اس لیے میرے قریب آنے پر اتنا چڑھتی تھی مجھ سے؟ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا. کمرے میں ٹھنڈ ہونے کے باوجود اسے پسینہ آ رہا تھا. کیا کروں میں اب؟ ہادی تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے نا؟ نہیں، میں وہ انسان نہیں جو یک طرفہ معاملہ سن کر فیصلہ کروں. مجھے پہلے حزیمہ سے کنفرم کرنا ہوگا اور پھر ماما کو کسی طرح سمجھانا ہوگا یا ہادی کو منع کرنا ہوگا کہ وہ ماما کو یہ بات بالکل نہ بتائے. وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا. اس کے ماتھے پر ایک رگ ابھرتی تھی جو اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھی. یا اللہ، یہ سب جھوٹ ہو. اس نے گہری سانس لی اور حزیمہ کا نمبر ڈائل کیا. دوسری طرف بیل جا رہی تھی اور رمیز کو اپنی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی.